چل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، تو تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اسی سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ينزل الملائکۃ، وہ اللہ اتارتا ہے فرشتے، بالروح، ساتھ وحی کے، من امرہ، اپنے امر میں، اپنے حکم سے، اپنے امر سے، الی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم اس کے بارے میں ڈراتے رہو، ہے انہ لا الہ الا انا، انہ، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود، انہ لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، اللہ فرماتے ہیں میں. فاتقون، مجھے سے ڈرو. خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، بالحق، حق کے ساتھ. تعالی، تعالی یا تعالی، وہ اللہ بلند ہے، اما یشرکون، اسی سے جو وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، فاذا ہوا، اچانک وہ انسان، خصیم مبین، خصیم مبین، کھل بکھلا جھگڑالو. ہم نے لطفہ سے پیدا کیا، اب وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. خصیم بربدل فاعل. والانعام خلقها، اور جانور اس نے پیدا کیے. اللہ، لکم، تمہارے لیے، انسانوں، فیہا، اس جانوروں میں، دفع، گرمی حاصل کرنے کا سامان، یعنی لباس، پوشاک، ومنافع، اور دوسرے فائدے، ومنہا تاکلون، اور تم ان سے کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے. حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو لاتے ہو. وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ. إِلَىٰ بَلَدٍ، ایسے شہروں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم نہیں پہنچ سکتے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور کھچر، والحمیر، اور گدھے، یہ سارے اللہ نے پیدا کیے. لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کرو.
وزینہ اور زینت بھی، سواری کے لیے بھی اور تمہاری زینت کے لیے بھی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ. وَمِنْهَا، اور اس سے ہے جائرہ ٹیڑھا بھی. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو، تمام کو. صدق اللہ علیہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من ذهب بالصبی المریض لیدعا لہ، جو لے جائے بیمار بچے کو تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے. حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعیل عن الجعید قال سمعت الصائب یقول ذهبت بی صائب بن یزید کہتے ہیں چھوٹے بچے تھے، اپنی وہ بچپن کی ایک بات سنا رہے ہیں کہ لے گئی مجھ کو میری خالہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہاں لے وسلم، گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے کے لیے. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اختی واجع، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے. فمسح راسی، پھر کیا کیا آپ نے؟ صاحب بن یزید کہتے ہیں آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ودعا لی بالبرکۃ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم توضأ فشربت من وضوئه، من وضو کی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے پیا آپ کے وضو کا پانی. وقمت خلف ظهره، یہ کسی بچے کو امام صاحب نے باہر باندھا ہے، بچے کو لے جانا کسی نیک آدمی کے پاس دعا کروانے کے لیے. میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا. وقمت خلف ظهره، اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ کی پیٹھ کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا. فنظرت الى خاتم النبوۃ، اور میں دیکھنے لگا نبوت کی مور، یعنی خاتم نبوت کی مور کی طرف. بین کتفیہ، وہ کہاں تھی؟ بین کتفیہ، درمیان آپ کے کندھوں کے. مثل زر الحجلۃ، وہ کیسی تھی؟ مسحری کے بٹن کی طرح، وہ جو چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں نا مسحری کو، چھوٹے چھوٹے بٹن وغیرہ موٹی سے، اس جیسے ان کے مشابہ تھی. باب نحی تمنی المریض الموت، اس بات کی ممانت کہ مریض کا موت کی خواہش کرنا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت، ترجمہ کریں. نہ ہرگز نہ تمنا کرے، بس ٹھیک ہے. لا یتمنین، نہ تمنا کرے تم میں سے کوئی، ٹھیک ہے، ہرگز صحیح ہے. یعنی لا یتمنین نہیں، غیر معلوم تک اس کی لا، ہرگز نہ تمنا کرے بالکل نہ خواہش کرے کہ تمہارا موت ہی کوئی ایک من ضر اصابہ، کوئی مصیبت، کسی تکلیف کی وجہ سے فإن کان سے پہنچی، اصابہ، فإن کان لا بد فاعلا، بس اگر تھا، اگر ضروری کرنے والا ہے، لا بد فاعلا، اگر ضروری کرنے والا ہے، فلیقل اللہم احیینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. تو پھر یہ کہے اللہم احیینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. ما کانت الحیات خیرا لی، ترجمہ کر. نہیں تھی زندگی، نہیں کہ زمانہ ہے، مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو.
وتوفانی اور مجھے فوت کر اذا کانت الوفات خیرا لی، اور تو مجھے فوت کر اذا کانت الوفات جب ہو موت میرے لیے بہتر. خیرا بہتر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال دخلنا على خباب نعوده. ہم خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے. نعوده وقد اکتوى. نعود ہو گیا نا ان کی عیادت. عیادت کس کو کہتے ہیں؟ عیادت ہاں کسی بیمار پرسی کرنا، اچھی بول کے دس نا. کسی بیمار پرسی کرنا. اچھا مہربانی. وقد اکتوى 7 قیات. آگے پڑھیں. فقال ان، اور انہوں نے داغ دے رکھے تھے 7 داغ. اپنے پیٹ سے انہوں نے کتنے داغ لوائے سن؟ 7 داغ. ایک علاج ہے بیماری کا، داغ بھی علاج ہے، اگ دے نال داغ دینا. فقال ان، لیکن اس صورت اچھے جب بیماری بالکل معتدی ہو جائے، حد تو لگ جائے. فقال ان اصحابنا الذين سلفوا. فقالا تو خباب نے کہا ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا، ہمارے پہلے یعنی سلف، ہاں جی، مضوا وہ دنیا سے چلے گئے. پھر پہلے ہمارے سلف صالحین تھے وہ اب نہیں رہے ہمارے پاس، وہ دنیا سے چلے گئے. ولم تنقصهم الدنیا. کریں ترجمہ. وہ کر نیند آ رہی ہے. شاہ جی آؤ تسی پڑھو. اور نہ کم کر سکی دنیا. اور نیند آ رہی ہے یا منہ تو گیا، اور نہ کم کر سکی ان سے دنیا. وَإِنَّا أَصَبْنَا، اور بے شک اصابنا ہمیں پہنچے، اور بے شک ہم نے حاصل کیا ما لا نجد له موضعا، ما وہ چیز کہ نہیں ہم پاتے اس کے لیے کوئی جگہ، الا التراب، سوائے مٹی. مٹی کے. ولولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ منع کیا ہوتا ان ندعو بالموت، کس بات سے کہ ہم موت کی دعا کریں، لدعوت به، تو میں ضرور دعا کرتا جتنا میں پریشان ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے. لیکن اب میں موت نہیں مانگ سکتا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ثم اتیناہ مرتن، اور ابھی کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ ان کے پاس آئے، مرتن کے پاس مرتن اخرى، دوسری مرتبہ. وہو یبنی حائطا، اور وہ بنا رہے تھے ایک دیوار. حائطا لہ. فقال ان المسلم یوجر فی کل شیء، اور کہنے لگے الخباب کے مسلمان ہر چیز کے بارے میں اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، ينفقه الا فی شیء جو وہ خرچ کرتا ہے الا فی شیء، یجعلہ فی ھذا التراب، ہاں مگر اس چیز میں، یعنی اس چیز میں اسے اجر نہیں ملتا جو کرتا ہے ڈالتا ہے اس مٹی میں. یعنی جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے تے، اپنی بیوی تے، بچیاں تے، رشتہ داراں تے، ہاں جی سب کچھ، اپنے سواری تے، گھوڑے تے، ہر چیز کا اجر ملتا ہے. مگر جہاں اسی مٹی چ نپنے نا مکان، دیواراں، بلڈنگاں، یہاں کا سانوں کھ نہیں ملتا، بلکہ اجر نہیں وزر ہے سارے تے. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی ابو عبید مولا عبد الرحمن بن عوف ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجمہ ساتھ ساتھ. یقول، آپ فرما رہے تھے، لن یدخل، ہرگز نہیں داخل ہوگا، احدن، تم میں سے کوئی ایک، اعمالہ الجنۃ، ماشاءاللہ. لفظ پہلے صحیح کرے، کوئی ہے تم میں سے اور لفظ تو صحیح تھا، لفظ غلط پڑھ رہے.
یقول لن يدخل ٹھیک ہے لفظ؟ لن يدخل احدا، ہاں کون ٹھیک ہے؟ لن يدخل، يدخل نہیں ہرگز نہیں داخل ہوگا ہوگا، کیا ہرگز نہیں داخل کرے گا، اعمالہ الجنۃ، ہرگز نہیں داخل کرے گا کسی ایک کو اس کا عمل جنت میں۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا آپ بھی؟ یہ کو بتا رہا ہے کہ میں بڑے عمل کرنا تھے، میں ہوں جنتی ہاں، اے نہ سمجھے۔ قال ولا انا الا ان آپ نے یتغمد فرمایا میں بھی نہیں، الا ان یتا، غمدنی اللہ بفضلی ورحمتی، مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنے فضل اور اپنی رحمت۔ رحمت کے ساتھ۔ کوئی بندہ ہے نا کہے کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھنا، میں بخاری پڑھنا، میں نفل پڑھنا، بڑے جمعے پڑھانا، تقریراں کرنا، تو بس میں جنتی ہاں، نہیں، عمل جنت سے نہیں لے جائے گا، جنت اللہ کی رحمت لے کے جائے گی۔ فسددوا وقاربوا، درست رہو، سیدھے رہو، قریب قریب رہو، ولا یتمنى احدکم الموت اور نہ خواہش کرے تمہارا موت کی، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، یا تو وہ نیک ہے شاید کہ وہ زیادہ ہو جائے خیر میں، نیک ہے تو اور نیکیاں کرے گا، ہاں جی، خیر میں اور بڑھتا جائے گا۔ واما مسیئا اگر وہ گناہگار ہے فلعلہ ان یستعب فَلَلَّهُ أَن ان یستتب تعتب، شاید کہ وہ توبہ کر لے، شاید کہ وہ توبہ کر۔ توبہ طیب ہو جائے۔ حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ مستند الیہ، اور آپ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، يقول اللهم اغفر لي، آپ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر دے، والحقنی، اور مجھے ملا دے، بالرفیق الاعلی، کیا معنی ہے؟ بالرفیق الاعلی، انبیاء کے ساتھ، ہاں جی، انبیاء کے ساتھ، بس انبیاء اور دوسرے نہیں، رفیق اعلیٰ کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ۔ باب دعاء العائد للمریض، بیمار پرسی کرنے والے کی دعا مریض کو، بیمار پرسی کرنے جائے مریض کو دعا بھی دے۔ وقالت عائشہ بنت سعد عن ابیہا ٹھیک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بنت سعد نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشفی، اے اللہ شفا دے، سعد کو، یعنی جب آپ آئے نا سعد بن وقاص کی عیادت کے لیے تو آپ نے حضرت سعد کو دعا دی، اللہ اس کو شفا دے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو وانۃ عن منصور عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتی مریضا، رسول اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس آتے او اتی بہ، یا بیمار کو آپ کے پاس لایا جاتا، قال اذهب الباس رب الناس، آپ کیا دعا دیتے؟ اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب بیماری کو لے جا، واشفی انت شافی لا شفا، اور شفا دے، تو شافی ہے، لا شفاء، لا شفا الا شفاؤک شفا، یعنی کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا، ایسی شفا جو بیماری نہ چھوڑے، لا یغادر سقما، لا یغادر منا جو نہ چھوڑے، سقما بیماری کو۔ وقال عمرو بن ابی قیس و ابراہیم وقال عمرو بن ابی قیس و ابراہیم، مو مانی، و ابراہیم بن تحمان عن منصور عن ابراہیم و ابی الزحا اذا اوتی بالمریض، جب آپ کے پاس کسی بیمار کو لایا جاتا، وقال جریر عن منصور عن ابی الزحا وحدہ وقال اذا اتی مریضا، عطا مل، یعنی مختلف الفاظ ہیں۔ باب وضوء العائد للمریض، بیمار پرسی کرنے والے کا بیمار کے لیے
وضو کرنا، حدث بیمار پرسی کرنے جائے وضو کر کے دے بیمار کو کہ یہ تم پی لو. ہاں جی، کوئی نیک آدمی، کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی بزرگ، ہر بندہ نہیں. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه میرے وسلم پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وانا مريض اور میں بیمار تھا. فتوضا فصب علي. ترجمہ کریں. میں وانا مریض، میں مریض تھا. فتوضا پس میں وضو کیا. کن نے؟ آپ نے. تو کو کانے دسنا ہے، بولیا تو کہنا میں نے سنتا تجھے بھی نہیں سن دے. فتوضا آپ نے وضو کیا فصب علیہ اور مجھ پہ وضو کا پانی ڈالا. او قال صب علیہ، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر یہ ڈال دو. فاکلت، تو پھر کیا ہوا؟ میں ہوش میں آ گیا. آپ نے وضو کا پانی ڈالا، مجھے ہوش آ گئی. فقلت لا یرثنی لا یرثنی الا کلالا. میں نے کہا میرا کوئی وارث نہیں سوائے کلالہ کے. فکیف المیراث، تو کیا کرنا ہے مال کا، میراث کا؟ فنزلت آیت الفرائض. میرے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو آیت میراث نازل ہو گئی. باب من دعا برفع الوباء والحمى. جو دعا کرے برفع الوباء والحمى، وبا اور بخار کے اٹھ جانے کی، دور ہو جانے کی، چلے جانے کی، ختم ہو جانے کی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بوئك أبو بکر وبلال. مدینہ میں تشریف لائے وہی کا ابو بکر وبلال. ترجمہ کریں شاباش. وہی کا ابو بکر و بلال. ابو بکر اور یہاں تو روزانہ پڑھانا کوئی تماشا تے نہیں. کل بھی حدیث پڑھائیے، پرسوں بھی پڑھائیے. وہی کا ابو بکر. شاہ جی کی معنی ہے وہی کا؟ شاہ جی وہ ایک ابو بکر. ہاں جی وہ کیا ہے؟ وہ ایک ابو بکر و بلال. جی ابو بکر آپ بتائیں. وہ ایک بخار میں مبتلا ہو گئے ابو بکر اور بلال. وہ ایک قالت فدخلت علیہما. عائشہ کہتی ہیں میں ان کے پاس گئی. فقلت یا ابتی کیف تجدک. میں نے کہا ابا جان کیا حال ہے آپ کا؟ ویا بلال کیف تجدک. ہاں جی، اور بلال تمہارا حال کیا ہے؟ قالت وکان ابو بکر اذا اخذته الحمى. اخذت الحمى، جب ابو بکر پر بخار آتا، یعنی ابو بکر کو بخار پکڑ لیتا. لفظ ترجمہ یقول کل امرئ مصبح فی اہلہ. تو وہ کہتے، کریں ترجمہ، کل امرئ. پرسوں بھی حدیث پڑھائیے اور یہ حدیث میں نے آپ کو چوتھ بھی پڑھائی ہے. کل امرئ، ہر حکم. کل امرئ، جی ابو بکر ہر آدمی، ٹھیک ہے. مصبح فی اہلہ، صبح کرتا ہے اپنے اہل میں. والموت ادنا، اور موت جبکہ موت بہت قریب ہے اس کے جوتے کے تسمے سے. من شراک نعل. من شراک نعل ہی. شراک منا کیا ہے؟ تسمہ. وکان بلال اذا اقلع عنہ. وکان بلال، ٹھیک ہے، اقلع، اقلا بھی پڑھ سکتے ہیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار تھم جاتا، یرفع عقیرتہ، تو بلند کرتے. عقیرتہ کا معنی کیا ہے؟ عقیر. جی ابو بکر کیا معنی ہے؟ جی شاہ جی آواز بلند کرتے اپنی آواز. فیقول الا لیت الشعر. الا نہیں، الا
الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن. ٹھیک ہے، پورا شعر کریں. الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد. وحولی اذخر ٹھیک ہے وجلیل. ٹھیک ہے. وحولی اذخر وجلیل. وحل آردن یوما میاح مجنت. وحل یبدون لی شامت. شامت و تفیل. ترجمہ کریں اس کا. الا لیت شعری کریں ترجمہ. یہ تو نہیں گل بنے گی یار، میں تو بڑا بھولیا رہا بھی سارا سال تھوڑے کو ترجمہ ہی نہیں کرایا. جی ابو بکر آپ کریں. الا لیت شعری، کاش کہ مجھے معلوم ہو. هل ابیتن لیلتن کہ کیا میں اتروں گا، رات گزاروں. کیا میں گزاروں گا کوئی رات. بات ہے ابھی تو رات گزارنا. بواد ایسی وادی میں. وحولی اذخر جہاں اذخر ہو. اور میرے ارد گرد اذخر ہو اذخر ہو. اور جلیل ہو. یہ گھاس ہے دونوں. وحل اردن یومن. شاہ جی آپ کریں. وحل اردن یومن. وحل اردن یومن میاہ جنتن. کرو ترجمہ. اللہ نہیں وہ ہو گیا اگے. وحل اردن. چلے پورا کر رہے تھے پورا کر دو جی میں تھوڑی مرضی ہے. الا لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد اس وادی میں. وحولی اور میرے ارد گرد اذخر ہوگا گھاس و جلیل. یہ دونوں گھاس مکہ میں جو پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وحل آردن اور وہ کیا دن ہوگا. نہیں جی. وحل اردن اور بھلا کیا میں داخل ہوگا یومن کسی دن مجنہ کے چشمے پر. میاہ مجنتن. وحل کدی وہ چشمے دا پانی پیواں گے نا، وہ چشمے دا جڑا مکے اندر ہے. وحل یبدون لی. اور کیا زہر ہوگی میرے لیے شامہ اور طفیل پہاڑیاں. قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. فاخبرتہ، میں نے ان کو خبر دی ان کو بتایا. فقال اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم یا اللہ حبب الینا المدینہ، ہمارے لیے پیدا کر دے محبت مدینہ کی. کا حبنا، جیسے محبت تھی مکہ کی. یعنی ایسے مدینہ محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارے لیے محبوب ہے. کا حبنا مکہ، جیسے مکہ کی محبت تھی. او اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. او اشدہ حبن وصححا، اور اس کو صحیح کر دے. وبارک لنا فی، یعنی بیماریوں سے مدینہ کو پاک کر دے، صحیح کر دے. وبارک لنا فی ساعہا و مدہا، اور برکت کر ہمارے لیے اس کے ساتھ اس کے مد میں. ونکل حماہا فجعلہا بالجوفہ، منتقل کر دے اس کا بخار اور اس کو کر دے جوفہ میں. ان کے گاؤں جوفہ اتنے لے جا. چلے کتاب الطب. دل کا بیان. باب المان. اچھا چلے آپ ایسا کریں، پریشان نہیں ہونا. آپ کتنی احادیث کا ترجمہ روزانہ کریں گے آپ خود ہی بتا دیں. ہاں جی ماشاءاللہ، یہ میرے دل کی بات تھی. 5 یعنی 5 کا ابو بکر کرے گا، 5 کا آپ کریں گے، اور 5 کا عبداللہ صاحب. عبداللہ پانی دی صاحب بڑھیا نے 5 ترجمہ کرے گا نا. جیڑی اب
ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਸਿਰਫ, اور 5 ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5 ਤਾਂ کرنے چاہیے. چلے باب ما انزل اللہ دان الا انزل له شفاء. نہیں نازل کی اللہ نے کوئی، یعنی اللہ نے جو بیماری نازل کی اس کی شفا بھی ساتھ ہی اتار دی. یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں بابا جی جس کی شفا نہیں. ٹھیک ہے، کہتے نا کینسر لا علاج ہے، فلانی بیماری لا علاج ہے، کوئی بیماری لا علاج نہیں. کیوں جی جو ہم کہتے ہیں کہ لا علاج ہے بیماری، یہ ٹھیک ہے، یا جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ ہماری بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ٹھیک ہے، ہم غلط ہے. ہر بیماری کی اللہ نے شفا نازل کی ہے. حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا ابو حمید الزبیری قال حدثنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثنا عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ دان الا انزل له شفاء. یہ تسی نہیں گنیا دا میں ترجمہ کیتا ہے. اگے چلو. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. ایندہ کرو ترجمہ. کیا علاج کر سکتا ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا؟ مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے. کون سی عورت؟ کوئی عورت کسی نہیں، محرم ہو غیر محرم ہو. ہاں جی، جب فتنے کا خدشہ نہ ہو تو مرد عورت کا علاج، ایسے عورت مرد کا علاج کر سکتا ہے، کر سکتی ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيع بنت معوذ بن افراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم. ربیع یہ عورت ہے، افرا کی بیٹی، کہتی ہیں اب نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ میں نسقل قوما، پانی پلا رہی تھی لوگوں کو. کون لوگ؟ مجاہدین. پلانے والی کون ہیں؟ عورتیں. ونخدمهم، اور ان کی خدمت کر رہی تھی، یعنی مرہم پٹی، دوائی وغیرہ، علاج معالجہ. ونرد القتل اور قتل الجرح، اور ہم لے جا رہی تھی مقتولوں کو اور زخمیوں کو مدینہ المدینہ کی. یعنی عورتیں اٹھا کے ہاں جی لے جا رہی ہیں مقتولوں کو، زخمیوں کو مدینہ کی طرف، مدینہ کی جانب. باب الشفاء فی ثلاث. یعنی جب کوئی مجبوری بن جائے، کوئی ڈاکٹر نہ ملے عورت علاج کرنے کے لیے کسی عورت کا، تو اس کا پھر علاج غیر محرم مرد ڈاکٹر کر سکتا ہے. باب الشفاء فی ثلاث. شفا 3 چیزوں میں ہے. حدثنا حسین قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الابتس عن سعید بن جبیر ابن عباس نے قال الشفاء فی ثلاثۃ. ہاں جی، شفا 3 چیزوں میں ہے. شاباش. شربت عسل، شربت عسل. ہاں جی، شہد کے شربت میں، شہد کے پینے میں، شہد کے پینے میں. بشرطۃ محجم. ہاں جی، اور سنگی کے کٹ میں. سنگی کا پچھنا کٹ نہیں لاندے، پچھنے کٹ لاندے نا چھوٹے چھوٹے، انہیں شفا ہے. اور سنگی کے کٹ لگانے میں، بقیت نار، اور آگ کے ساتھ داغ دینے میں. وانہا یہ امتی، پرانا علاج ہے. ہاں جی، پرانے لوگ ایسا علاج کرتے تھے. وانہا امتی جیسے القی. الخباب نے داغ لوائے. ہاں جی، اور میں منع کرتا ہوں اپنی امت کو داغ دینے سے. یہ بڑا سخت علاج ہے، اس سے بچنا چاہیے. رافع الحدیث و رواہ القمی عن لیث عن مجاہد بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم. تھوڑی 2 حدیثیں ہو گئی ہیں 3 اور میں. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سریج بن یونس ابو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الابتس عن سعید بن جبیر بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی ثلاثۃ. شفا 3 چیزوں میں ہے. فی شرطۃ المحجم،
سنگی کے کاٹنے میں، او شربت سندھی اصل کے کٹ لگانے میں، کاٹنے میں نہیں، سندھی کا سنگی کے کٹ لگانے میں. سنگی کے کاٹ لگانے میں، ہاں جی. او شربت اصل یا شہد کے پینے میں، او قیت بنارن یا آگ کے ساتھ داغنے میں. وانا انہا امتی عن القیہ، اور میں منع کرتا ہوں اپنی امت کو داغنے سے. داغنے سے. باؤ دوائی بالاصلی، شہد کے شہد ساتھ کے علاج. علاج. چوتھی حدیث آ رہی ہے. وقولی تعالیٰ فیہ شفاء للناس، اور اللہ تعالیٰ کو فرمان کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا اسامہ اخبرنی شام النبی ان عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الحلواء، تھے نبی علیہ السلام پسند کرتے میٹھی چیز کو، والاصل اور شہد کو. ٹھیک ہے. حدثنا ابن نعیم قال حدثنا پنجویں شاباش. حدثنا عبد الرحمن ابن الوسیلی ان عاصم ابن عمر ابن قتادہ قال سمعت جابر بن عبداللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کان فی شیء من ادویاتکم، اگر ہوتی شفا تمہاری دوائیوں میں، او یکون فی شیء من ادویاتکم، یا ہوتی شفا تمہاری دوائیوں میں، خیر وہی بلائی، کوئی بلائی کوئی شفا. ٹھیک ہے. ففی شرطۃ محجم، تو ضرور ہوتی سنگی کے کاٹ لگانے میں، ٹھیک ہے. او شربت اصل یا شہد کے پینے میں، ہاں. او لذعۃ بنار یا آگ کے ساتھ داغنے میں. یعنی ان چیزوں میں شفا ہے. توافق الداء، ہاں. ہاں جی. جو بیماری کے موافق. وما احب ان اکتوی، اور میں نہیں پسند کرتا کہ داغا جائے. ہاں. داغنے کو میں پسند نہیں کرتا. حدثنا یاش بن الولید قال ہوں تھوڑا دل کرے کرو، نہیں تو میں کرا گا ترجمہ. تھوڑے حدیثاں پوریاں ہو گئی ہیں. چلے. حدثنا یاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید عن قتادہ عن ابی المتوکل عن سعید. ایک حدیث کا ترجمہ بشر کرنا ہے روز کا. ہاں جی. عن ابی سعید ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آیا آدمی نبی علیہ السلام کے پاس، فقال اخی، اور اس نے کہا میرا بھائی یشتکی بطنہ، شکایت کرتا اس کا بطن، یعنی بیمار ہے اس کا بطن، پیٹ. فقال اسقیہ عسلا، فرمایا پلاؤ اس کو شہد. ثم اتاه الثانیہ، پھر وہ دوسری مرتبہ ہے، فقال اسقیہ عسلا، فرمایا اس کو شہد پلاؤ. ثم اتاه الثالثہ، پھر وہ تیسری مرتبہ ہے، فقال اسقیہ عسلا، پھر پلاؤ اس کو شہد. ثم اتاه، پھر وہ آیا، فقال، آپ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر لیا. میں نے کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ وقذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا اور جھوٹ بولا تیرے بھائی کے بطن نے. اللہ کا فرمان سچ ہے کہ شہر میں شفا ہے، اور پلاؤ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس نے پلایا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے ہی اثر پلاؤ اس کو شہد، فسقاہ، تو اس نے پلایا، فبارہ، تو وہ صحیح ہو گیا. چلو. باب الدوائی بالبان الابل، اونٹوں کے دودھ میں شفا. اونٹوں کے دودھ کے ساتھ علاج کرنا. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا سلام بن مسکین قال حدثنا ثابت عن انس ان الناس کان بهم سقم، بے شک لوگ بیمار ہو گئے. کیا کچھ لوگ بیمار ہو گئے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا، اکل اور ارینا کے کچھ لوگ آ کے مدینہ میں بیمار ہو گئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آوینا، ہمیں رہائش دو. ٹھیک ہے، ہمیں رہائش دو. واتمنا، اور ہمیں کھانا کھلاؤ. ہمیں کھلاؤ پلاؤ. فلما صحوا، بس وہ جب صحیح ہو گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا ان المدینہ، بے شک مدینہ، واخمۃ، ناپسندیدہ. نا ٹھیک ہے، یعنی مدینہ ہمارے لیے ناموافق ہے، سانو مدینہ موافق نہیں آیا. فانزلهم الحرۃ فی زود له، فانزلهم الحرۃ، حرۃ، آپ نے ان کو بھیج دیا ہررا میں. ہررا میں مدینہ کے پاس ہی ہے، اتنے چلے جاؤ، تو ساڑھے اٹھ نے انہوں کا دودھ پیو، پیشاب پیو، ٹھیک ہو جاؤ گی. فقال اشربوا البانہا، اشربوا نہیں، پیو ان کا دودھ. فلما صحوا، پس جب وہ صحیح ہو گئے، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے قتل کر دیا نبی کے چرواہے کو. نبی اسلام کے چرواہے کو قتل کر دیا. فاستاقوا زودہ، اور اونٹ لے گئے، بڑے بدماش ڈاکو. فبعث فی آثارہم، تو آپ نے بھیجا ان کے پیچھے، ان کے پکڑ کے لاؤ ان کو. فقطع ایدیہم وارجلہم، وہ لائے گئے، پکڑے گئے، آپ نے کاٹ دیے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. وسمر اعینہم، ہاں، اور سلائی پھیری ان کی ہاں، اور سلاخیں ڈالی ان کی آنکھوں. فرأیت الرجل منہم یکتم الارض بلسانہ، میں نے دیکھا ایک آدمی کو ان میں سے جو چاٹ رہا تھا زمین کو اپنی زبان کے ساتھ.
کیونکہ بھوکے پیاسے ہو گئے، نہ پانی دیتا نہ کھان نو، زمین چٹن لگ پے حتی یموت. یہاں تک کہ مر گئے. قال سلام فبلغنی ان الحجاج قال لی انس حدثنی باشد عقوبۃ. حدث بھی حجاج جو بڑا ظالم تھا، اس نے انس کو کہا مجھے بیان کرو کوئی سخت سزا جو نبی اسلام نے دی ہو کسی کو. باشد عقوبۃ عاقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثہ. تو انس نے حجاج کو یہ حدیث بیان کی فحدثہ بہذا فبلغ الحسن فقال اور حسن بصری کو یہ بات پہنچی. فقال ووددت انہ لم یحدثہ. حسن بصری نے کہا میں چاہتا ہوں کہ انس حجاج کو یہ حدیث نہ سنائے. کیوں نہ سناتے؟ وہ سن کے ظالم ہاں وہ تو بڑا بڑا ظالم ہے، وہ تو ایسی باتیں تلاش کرتا ہے کہ دیکھیں جی نبی اسلام نے سزا دی میں کیوں نہ دوں، وہ تو پہلے ہی بڑا ظالم ہے. لیکن نبی اسلام استغفر اللہ ظالم تو نہیں تھا نا، آپ نے کیوں سزا دی اتنی بڑی ان کو؟ کہ انہوں نے ان کے بندے کو سزا دی. انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، انہوں نے بھی چرواؤں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. تو قتل کا بدلہ سزا کا بدلہ سزا. باب الدوائی بابوال الابل. لو جی اب باب آ گیا. ایک دوست پرسوں پوچھ رہا تھا مجھ سے علاج کرنا اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ اونٹ دا پیشاب علاج کے لیے پی سکتے ہیں، دعا علاج کرنا اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ. امام صاحب نے باب باندھ دیا ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان ناسا اجتووا في المدینہ. بے شک لوگ بیمار ہو گئے مدینہ میں. مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلحقوا برعیہ. ٹھیک ہے، تو حکم دیا ان کو نبی علیہ السلام نے یہ کہ وہ ملیں چرواہوں کے، چرواہوں کے پاس چلے جائیں، یعنی الابل یعنی اونٹوں کے پاس. فیشربوا من البانها وابوالها. تو انہوں نے پیا، نہیں اونٹوں کے پاس چلے جائیں اور پئیں ان کے دودھ اور ان کے پیشاب. البانہا و اب والہا. فلاحقوا برعیہ. تو وہ ملے چرواہوں کے ساتھ فشربوا من البانها اور پینے لگے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب. من البانہا وابوالها اب والہا حتی صالحت ابدانہم. یہاں تک کہ تندرست ہو گئے ان کے بدن. فقتلوا الراعیہ اور قتل کر دیا انہیں چرواہوں کو وساقوا الابل. اور لے گئے اونٹوں کو. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام کو یہ بات پہنچی. فبعث فی طلبہ. آپ نے بھیجا ان کی طلب میں، تلاش میں. فجیء بہم. ان کو لایا گیا. فقطع ایدیہم وارجلہم آپ نے وسمر. کاٹے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور سلاخیں پھیری ان کی آنکھوں میں. قال قتادہ فحدثنی محمد بن سیرین ان ذلک کان قبل ان تنزل الحدود. تنزل الحدود، یہ بات حدود کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے. اس وقت ابھی حدود نازل نہیں ہوئی تھی. باب الحبۃ السوداء. لو جی سیاہ دانہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بابا جی پتہ ہے سیاہ دانہ؟ کلونجی تو نہیں؟ کلونجی کالا دانہ. کلونجی کالی ہوتی ہے نا، نکے نکے دانے کالی. کلونجی کے ساتھ علاج. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا جو کتاب الطب چل رہا ہے نا، علاج طب نبوی، ہاں جی، تو جو آدمی یہ باب پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے. ان منصور ان خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر. اب نکلے ہمارے ساتھ خالد بن ابجر بھی تھے. فمریض فی الطریق. وہ غالب ہے نا، ہاں جی. بیمار ہو گئے رستے میں. فقدم من المدینہ ہم مدینہ میں آئے وہو مریض. اور وہ غالب بیماری تھے، ٹھیک نہیں ہوئے تھے. فعادہ ابن ابی عتیق. اچھا، تو ان کی عیادت کے لیے کون آئے؟ ابن عتیق. ابن عتیق آئے. ابن عتیق، ٹھیک ہے. فقال لنا علیکم بحاظل حبیبتی. تو ابن عتیق ہمیں کہنے لگے تم لازم پکڑو اس کلونجی کو، فخذوا منها 5 أو 7. 5 یا 7 دانے لے لو. فسحقوها.
ان کو پیس لو، ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت، پھر اس کے ناک میں قطرے ڈالو تیل کے ساتھ. کتنے قطرے؟ 7 یا 5، 5 یا 7 قطرے پاؤں دے ناک کے فی هذا الجانب و هذا الجانب، اس جانب اور اس جانب، سجے کھبے دو پاسے. فإن عائشة حدثتنی انها سمعت النبی صلی اللہ عائشہ علیہ نے وسلم مجھ کو حدیث بیان کی کہ اس نے سنا نبی علیہ السلام سے، یقول ان هذه الحبۃ السوداء آپ نے شفاء فرمایا کلونجی میں شفا ہے من کل داء، ہر بیماری سے. اسے سعوت کہتے ہیں، ناک میں دوائی ڈالنا سعوت ہے. یعنی زکام لگ جائے، کوئی ایسا کیڑا لگ جائے، کوئی اور بیماری، ہاں جی، تے کلونجی دے 7 قطرے تیل اچ ملا کے، ویسے تو بڑی مطلب سخت کڑوی ہے، تیل اچ ملا کے نک اچ 5 قطرے یا 7 قطرے، ہاں جی، مریض پیچھے کچھ چیز رکھ کے نا ایسے، تو 1-2 منٹ زیادہ نہیں ڈالنے، جی پھر دوبارہ وہ ڈالے گا ہی نہیں، 1-2 منٹ ڈالیں، انشاءاللہ آپ کے مریض ہاں جی ٹھیک ہو جائیں گے. سر درد ہو، ایسے کوئی مسئلہ ہو، کلونجی شفا ہے. اس کے 5-7 قطرے تیل میں ملا کے ڈالیں، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا عطا کریں گے. جن کو درد شقیقہ ہے یا پورے سر میں درد ہے یا نزلہ نہیں جاتا، زکام نہیں جاتا، یہ ذرا نسخہ آزما کے دیکھیں، یہ طب نبوی ہے. اور دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. دماغ نہیں چلتا، جیسے عبداللہ صاحب کا نہیں چلتا، سبق نہیں یاد ہوتا، ترجمہ کرنا نہیں آتا، ہاں جی، یہ علاج ہے، دماغ کے لیے بڑا اچھا علاج ہے. ان هذه الحبۃ السوداء شفاء، ویسے ملانا کہ کئی طرح تیل استعمال ہے جی تیل ویسے ملانا، ویسے جی ویسے ملا کے نا تیل تھوڑا جہا تیل 5-7 قطرے تیل دے کوئی تھوڑا جہا یہ کرنے چ پا دے، 5 قطرے بڑے نے. ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام، سوائے موت کے. لو جی، یعنی یہ ساریاں بیماریاں دا علاج ہے. نک کے کلونجی پانا تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے. قلت وما السام قال الموت. میں نے کہا شام کیا کیا ہے؟ اس نے کہا موت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن سعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام، سوائے موت کے تمام بیماریوں سے کلونجی میں شفا ہے. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشنيز. شنیر فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شنيز. شنیر عربی میں حبۃ السودا، فارسی میں شنیر، پنجابی میں کلونجی. باب التلبینۃ للمریض. تلبینہ وہ دودھ میں، یا پڑے پیچھے آپ نے دلیا، ہاں جی، دودھ میں پکا کے تلبینہ یہ مریض کو کھلانا. حدثني حبان بن موسى اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها كانت تامر بالتلبين للمريض. حضرت عائشہ مریض کو تلبینہ پلانے کھلانے کا حکم دیتی، وللمحزون على الحالق، اور اس کو بھی تلبینہ کھلانے کا حکم دیتی جو غمگین ہوتا میت، میت پر، یعنی جس کا کوئی رشتہ دار، جس بیوی کا خامد یا جس بچی کا باپ کوئی بھی فوت ہو جاتا، ہاں جی، حضرت عائشہ کہتی کہ اسے تلبینہ کھلاؤ تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. وكانت تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان التلبین تجم فؤاد المریض. تو جی وہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ آرام دیتا ہے مریض کے دل کو وتذهب ببعض الحزن. اور لے جاتا ہے کچھ غم. حدثنا فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثني شام عن ابي عائشة انها كانت تامر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. تلبینہ کو غم دیتی اور کہتی کہ یہ ناپسند فائدہ مند ہے، کھانے میں اچھا، جی بیمار کو اچھا نہیں لگتا. اچھا نہیں لگتا، نہیں نا اچھا لگتا، مگر یار میں نے دلیا کھانا، ناپسند لیکن فائدہ مند ہے. باب السعود. سعود کا بیان. سعود کیا ہے؟ ناک میں دوائی ڈالنا. ناک میں دوائی ڈالنا. اور منہ میں دوائی ڈالنے کو کیا کہتے ہیں؟ لدود. لدود، ٹھیک ہے، سعود اور لدود.
جی جی چلیں. باب السعوط بالقسط قسط الہندی والبحری. کشت ہندی کے ساتھ سعود کرنا. بحر ہندی، کشت ہندی، عود ہندی. ہاں جی، یہ ایک لکڑی ہے کشت ہندی، بحر ہندی. بہت اچھا علاج ہے اس کا، کعوہ بڑا زبردست ہوتا ہے. وهو القسط مثل الکافور والکافور کشت، کشتت. کافور، قافور، کشتت، کشتت. کیف قاف دونوں طرف پڑ جائے گا. کشتت نوزیت. کشتت کا معنی کیا ہے؟ نزیت، اتار لی جائے گی. وقرا عبداللہ وجہ سماؤ کشتت، اور پڑھا عبداللہ نے کشتت. قاف یا کیف؟ قاف. قاف، قاف قاری والا ہے. کشتت. حدثنا صداقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن ویسے جمہور کی قرات کیا ہے؟ کاف کشتت. چھوٹا کاف ہے. جی. کشتت. تو عبداللہ نے کیا پڑھا؟ کشتت. حدثنا صداقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن عیینۃ قال سمعت الزہریہ عن عبید اللہ عن ام قیس بنت محصن قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بہذا العود الہندی. تم لازم پکڑو اس عود ہندی کو. فإن فی سبعۃ اشفیۃ. اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. اللہ. کشت ہندی یستعاط بہ من العذرۃ. سعود کیا جاتا ہے، یہ ناک میں ڈالی جاتی ہے عذرا، حلق کے ورم سے. گھنڈی جنوں کہتے ہیں، گھنڈی پہ جاتی نا بالا نو. ہاں جی، تو کئی بیبیاں پرانیاں مائیاں سنگ انگلیاں پھیردیاں نے، بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نبی اسلام نے کی فرمایا ایندے 2-4 قطرے ناک چ پا دیو، گھنڈی ٹھیک ہو جائے گی، انگلیاں مارن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. ویلد بہ من ذات ویلد، اور لدود کیا جاتا ہے من ذات الجنب. اللہ. یعنی گھنڈی کا علاج کیا ہے کہ وہ ناک میں ڈالنے ہیں اس کے قطرے. اور جس کو نمونیا ہو جائے، پسلیاں دا درد، ہاں جی، چھپائے. وہ کی کرنے 2-4 منہ وچ قطرے پا دو. سبحان اللہ. دیکھ لو بابا جی کیسے علاج نے. بدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابن لی لم یاکل الطعام. اور میں نبی السلام کے پاس گیا اپنے بیٹے کو لے کر، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا. فبال علیہ. اس بچے نے آپ پہ پیشاب کر دیا. فدعا بماء فرش علیہ. آپ نے پانی منگوایا اور اپنے آپ پر چھڑک دیا. باب ای ساعتہ یحتجم واحتجم ابو موسیٰ لیلا. یعنی کب سنگی لگوائی جائے. اور سنگی لگوائی ابو موسیٰ نے رات کو. رات کو بھی لگوائی جا سکتی ہے، دن کے وقت بھی. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمہ بن عباس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی. باب الحجم فی السفر والاحرام. سفر میں احرام کی حالت میں حجامہ کروانا. قال ابن بحینۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء متعوس عن ابن عباس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. احرام کی حالت میں. باب الحجامۃ من الداء. حدثنا محمد باب الحجامہ سے من الداء. کیا مانا ہے؟ بیماری کی وجہ سے حجامہ کرنا. حجامہ کوئی بیماری بھی ہو. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا حمید الطویل عن انس انہ سئل عن اجر الحجام. حجام کی مزدوری کے بارے میں، اسے مزدوری دینی ہے، یہ مزدوری دینا کیسا ہے حجام کو؟ فقال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ابو طیبہ. آپ نے سنگی حجامہ کروایا. حجامہ کس نے کیا؟ ابو طیبہ. ابو طیبہ نے. فآتاہ صاعین من الطعام. آپ نے اس کو اناج کے 2 صاع دیے. وکلم موالیہ فخففوا عنہ. اور آپ نے کلام کی اس کے مالکوں سے، ہاں جی، انہوں نے مزدوری کم. مزدوری کم کر دی. یعنی وہ جو ٹیکس لیتے تھے نا ابو طلحہ سے، نہیں ابو طیبہ سے، اس میں انہوں نے تخفیف کر دی. وقال ان امثل ما تداویتم بالحجامۃ. آپ نے فرمایا بہترین علاج حجامہ کا علاج ہے. امثل بہترین. بہترین امثل.
والقسط البحری بہترین علاج حجامہ کا اور کشتے بحری، وقال وہی لا کشتے ہندی ہیں، کشتے بحری۔ وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، آپ نے فرمایا کہ عذرا کی وجہ سے، گھنڈی کی وجہ سے گلا دبا کر اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیا کرو، وعليكم بالقسط۔ اور لازم پکڑو کشتے بحری کو۔ حدثنا سعيد بن طليد حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع، جابر بن عبداللہ نے بیمار پرسی کی، کس کی؟ مقنع کی۔ ثم قال لا ابرح حتى تحتجم، پھر کہنے لگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ تو حجامہ کروائے۔ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء، میں رسول اللہ علیہ وسلم سنا ہوا حجامہ میں شفا ہے، اور بھائی حجامہ کروا، میں جانا ہی نہیں جب تک تو حجامہ نہیں کروائے گا۔ باب الحجامة على الراس، سر پر سنگی لگوانا۔ حدثنا اسماعیل حدثنا سلیمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الاعرج انه سمع عبد الله بن بحينة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم باللحي جمل اللہ یہ جمل جگہ میں من طریق مکہ مکہ کے رستے میں، وهو محرم ٹھیک ہے، ووسط راسه، نہیں وہ مورمن فی وسط راسه، فی وسط راسی، سر کے وسط میں، درمیان میں، وقال الانصاری، سر کے درمیان سنگی کروائی، حجامہ لگوایا، اندر نال کی ہو جاتا ہے؟ بندے کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، سر درد ٹھیک ہو، سر درد بھی ٹھیک، دماغ بھی زبردست، جو چیزاں بندے نے بھول دیا نے وہ بھولن گیا نہیں۔ وقال الانصاری، وہ جب مل گیا حجامہ کرنے والا تو جڑا تھوڑا بہت یاد ہے وہ بھی بھول جائے گا، یعنی صحیح بندے کو حجامہ کروانا چاہیے۔ وقال الانصاری حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی راسه، رسول اللہ نے حجامہ کروایا اپنے سر پہ۔ باب الحجامة من الشقیقۃ والصداع، درد شقیقہ اور پورے سر کی درد کی وجہ سے حجامہ کروانا۔ درد شقیقہ کیا ہوتا ہے؟ آدھا سر کا۔ آدھے سر کا درد۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن كلمة بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم من وجعين، من وجعين یعنی سر کے درد کی وجہ سے، كان به بماء يقال له لحي جمل، ماں یعنی اس چشمہ کے پاس جس کا نام لحی جمل تھا۔ وقال محمد بن سوائن اخبرنا هشام عن كلمة بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقة درد شقیقہ کی وجہ سے۔ كانت به۔ حدثني اسماعيل بن ابانا قال حدثنا ابن الوسيلي قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة عسل او شرطة محجم او لذة من نار وما احب ان اكتوي۔ باب الحلق من الاعضاء، باب الحلق من الاعضاء، اذا کسی تکلیف کی وجہ سے سر مڈلا لینا، حلق سر مڈلانا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب قال سمعت مجاہدا عن ابن ابی لیلى عن کعب بن اجرۃ قال اتى علی النبی صلی اللہ علیہ کعب وسلم بن عجرہ کہتے ہیں میرے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے زمن الحدیبیہ حدیبیہ کے سال، وانا اوقد تحت برمۃ اور میں آگ جلا رہا تھا ہانڈی کے نیچے، والکمل تناثر عن اور راسی، کمل جوئیں گر رہی تھی میرے سر سے، میرے سر سے، فقال ایوزی کا حوام کا، اور میں تیری جمعہ تو تکلیف دے رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فاہلک وصم ثلاثۃ اور ایام میں فالک مڈلا لے، 3 روزے رکھ، او اتم ستۃ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، کھانا کھلا، او انسک نسکیت یہ 3 نسیت، سا کھانا کھلانا 6 مسکینوں کو، آدھا سا، ہاں جی، یا قربانی کرو بکری کی۔ قال ایوب لا ادری بایتہن بدا، ایوب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ابتدا کس سے کی، پہلے بکری کا نام لیا یا وہ روزوں کا نام لیا یا کھانے کا نام لیا۔ بس ہاں جی بس ختم ہو گیا سبق، اور نہیں پڑھنا؟ چلو ٹھیک ہے، ایک بار ہاں جی، پڑھائی ورک ہوگا۔ اچھا چلے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بتائیے
سی بابا جی علاج کیوں جائن کرے گڈی پہ جائے تو علاج بہترین ہے